وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب بندے نافرمانی کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میری اطاعت نہیں کرتے، حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، تو پھر میں ان کے بادشاہوں کو، ان کے حکمرانوں کے دلوں کو ان کے لیے سخت اور غصے والا کر دیتا ہوں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی، یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، یہ ظالم کی کیسے مدد کی جائے کہ اگر میرا بھائی ظالم ہو تو میں اس کی مدد کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو سب سے بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، وہ ہے بجلی کے بلوں کا زیادہ آنا۔ ہر طرف جو ہے یہ شور ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، اور عوام یہاں تک آ چکی ہے، حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے، خواتین اپنے زیور کو بیچ کے بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، یا جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بائکس یا کوئی بھی چیز جو ان کے پاس ہے وہ بیچ کے بلوں کو ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو ہے، جو گورنمنٹ ہے اس کے فیلئر ہے، اس کی ناکامی ہے کہ یہاں کے عوام جو ہیں اس پریشانی سے دوچار ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں ٹی وی چینلز کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوبر، سارے لوگ جو ہیں وہ کئی پہلوؤں میں بات کر رہے ہیں کہ اس بلوں کے زیادہ آنے کی وجہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو طریقہ کار ہے وہ ہے، جو ورکرز ہیں لیسکو کے یا جو بھی پاکستان کے جتنے بھی پاور سپلائیز کے جو ہیں ادارے، ان کے ورکرز کو، اداروں کو، فوجیوں کو اور ججوں کو جو فری یونٹس ملتے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے۔ کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، لیکن میں آج جو ہے ان چیزوں پر بات کرنے کی بجائے ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس پہلو کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ پہلے حدیث شریف جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اس حدیث کو جو ہے وہ آپ نے غور سے سننا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہمارے حالات ہیں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کروں گا جس کے اندر آج کل کی جو ہماری معاشی تنگی ہے، جو پریشانی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ہم کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں گے کہ جو اس کے اندر ہمارے لیے علاج ہے کہ یہ جو پریشانیوں اور ٹینشنوں اور معاشی تنگیوں اور ظالم حکمرانوں کے ہونے کی جو وجہ ہے یا ان سے چھٹکارے کا جو طریقہ کار ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تجویز کیا ہے، اس کو پہ عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے اس کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کا مفہوم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں، یعنی ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی ایسی حدیث ہوتی ہے جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان فرماتے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ انا اللہ لا الہ الا ہو، کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وہ مالک الملوک، اور سلطانوں کا سلطان ہوں، وہ قلوب الملوک فی یدی، اور جو بادشاہوں کے دل ہوتے ہیں وہ میرے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّفَةِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان، جو بندے دنیا میں رہنے والے، کوئی معاشرہ، کوئی افراد جو ہیں، وَإِنَّ الْعِبَادَ، اور جب بندے، اذا اطاعونی، جب میری اطاعت کرتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمہ، تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کے لیے نرم کر دیتا ہوں۔ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور جب بندے نافرمانی کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میری اطاعت نہیں کرتے، حولت قلوبہم بالسخطۃ والنقمۃ، تو پھر میں ان کے بادشاہوں کو، ان کے حکمرانوں کے دلوں کو ان کے لیے سخت اور غصے والا کر دیتا ہوں۔ فساموہم سوء العذاب، اور پھر وہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، پریشانیاں کرتے ہیں، سخت عذاب چکھاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ جو آج کل کے حالات ہیں
اس کے اندر یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج ہم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاریں. صرف حکمران ہی نہیں، ساری کی ساری عوام ان مشکلات کے سامنے سے. میں آج کہتا ہوں یا آپ بھی کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ فلانے فوجی جو ہے ان کو فری یونٹ مل رہے ہیں، عدلیہ کو مل رہے ہیں، چلیں وہ تو ظلم کر ہی رہے ہیں. یا پھر جو کیا کہتے ہیں ورکرز ہیں جو لیسکو کے یا کراچی کی جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے، ان کو فری مل رہے ہیں. میں خود بذات خود ایسے کئی جو ہے نا ہمارے علاقے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کے پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی چوری کر کے استعمال کر رہے ہیں. نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ خراب ہیں، ہم خود بھی بہت خراب ہیں. ہم ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اس وقت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں. اللہ کی نافرمانیاں ہیں تو یہ اس طرح کے ظالم حکمران ہمارے اوپر آ کے بیٹھے ہیں. آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ قلوب ملوکہم فی یدی، کہ ان کے بادشاہوں کے دل میری ہتھیلی کے اندر ہے، میرے ہاتھ کے اندر ہے. جب میری وہ اطاعت کریں گے تو میں ان کے دل ان کے لیے نرم کر دوں گا اور ان کے لیے آسانی کے فیصلے کریں گے. اور جب میری جو بندے جو ہیں وہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو پھر میں کیا کرتا ہوں، ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے دلوں کو ان کے لیے سخت کر دیتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جب ایسا ہو فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، یہ نہ ہو کہ سارا دن بیٹھے بیٹھے کیا کرو، بس یہی کہی جا رہے ہو کہ فلانے نے ایسا کر دیا، فلانے نے ایسا کر دیا، فلانا چور، فلانا ڈاکو. اسی میں ہم سارے دن جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ وَلَٰكِنِ اشْغُلُوا أَنفُسَكُم بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَيْ أَكْفَيْكُم، کہ تم اپنے آپ کو مشغول کر لو میرے ذکر میں، یعنی مجھے یاد کر کے. اب ذکر کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اللہ 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 کر لی کہ ذکر. ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت انسان یہ سوچے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ذکر کے اوپر ایک علیحدہ انشاءاللہ ویڈیو میں بناؤں گا جس میں ذکر کی جو ہے افضل ترین قسم کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے ظالم حکمران آ جائے تو پھر میری ذکر میں، میری یاد میں لگ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو. جہاں جہاں پہ نافرمانی ہوئی اپنے آپ کو درست کر لو. آج کہاں کہاں پہ نافرمانی نہیں، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں. ظالم ہم میں، ایک دوسرے کا حق ہم مارتے ہیں، بیٹیوں کا حق ہم مارتے ہیں. ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ کے قرآن کو ہم نے پس سے پشت ڈال دیا اور آج ہم پھر کہتے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. حکمران ظالم ایسے نہیں ہو گئے. اللہ کے نبی حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے حکمرانوں کے دلوں کو سخت کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر غصہ پیدا کرتا ہے اور وہ پھر مشکلات والے، سختیوں والے فیصلے اپنی رعایا پر کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب انسان نافرمان ہو جاتے ہیں. نافرمانی صرف یہ نہیں کہ وہ بس نماز نہیں پڑھتا، نافرمانی میں نماز نہ پڑھنا بھی ہے. نافرمانی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کا حق کھانا بھی ہے. نافرمانی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی. آج کیا ہم اپنے آپ کو اطاعت گزار کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو ایک اور جو ہے قرآن پاک کی آیت اسی کے بارے میں فرماتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جس بندے نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، عن ذکری، میری نصیحت سے یعنی قرآن سے. آج ہم بڑا رولا ڈالتے ہیں کہ فلانی وجہ سے معاشی تنگی آ گئی، فلانے کی وجہ سے آ گئی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ حکمران کوئی باہر سے تو نہیں آئے، وہ ہم میں سے کسی کے جو رشتہ دار ہیں، ہم میں سے کسی کے اپنے ہیں. یہ کوئی لوگ پاکستانی معاشرے میں سے نکل کے ہی اوپر آئے. اگر ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کی ہوتی، ان کو قرآن کی سمجھ ہوتی، ان کو قرآن پہ عمل کر رہے ہوتے تو ایسے کچھ نہ کرتے. اللہ کی نافرمانی، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ ظالم بنے بیٹھے ہیں اور آج ہم اپنے اوپر ظلم کروائی جا رہے ہیں. پھر اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو ظالم کے اگینسٹ کھڑے بھی ہوں گے. جیسے آج کل احتجاج ہو رہا ہے، ظالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑی عجیب حدیث مجھے یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی، یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، یہ ظالم کی کیسے مدد کی جائے کہ اگر میرا بھائی ظالم ہو تو میں اس کی مدد کروں؟ فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اپنے بھائی کی مدد ہے. آج اگر یہ حکمران ظالم ہو چکے ہیں تو ہمیں سب کو مل کے جو ہے ان کے اگینسٹ اکٹھا ہونا چاہیے، ظالم کے اگینسٹ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست کریں. کیونکہ اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جس بندے نے بھی میری نصیحت یعنی قرآن سے اعراض کیا، قرآن سے منہ پھیر لیا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے دو سزائیں ہیں. ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت کے اندر. دنیا میں کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، معاشی لحاظ سے پریشان کر دوں گا. جو اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے قرآن کے فیصلے کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے معاشی تنگی آ جائے گی. اور ایک سزا جو ہے
وہ آخرت کے اندر ہوگی. کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. ایسے لوگ جو دنیا کے اندر قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو پھر وہ کیا کہیں؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے اللہ تو نے ہمیں کیوں اندھا کر کے اٹھایا، حالانکہ ہم دنیا کے اندر تو اچھے بھلے دیکھتے تھے. اللہ کیا فرمائیں؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. کہ اسی طرح تمہارے سامنے میرا قرآن پڑھا گیا، تمہیں یہ بتایا گیا کہ اپنے فیصلوں کو اللہ کے قرآن کے مطابق کرو، اپنے سارے اعمال جو ہے اللہ کے قرآن کے مطابق کرو، نبی کے فرمان کے مطابق کرو. دنیا کے اندر تم نے میرے قرآن کو، نبی کے فرمان کو پس پش ڈال دیا. کذالک عادت کا آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. اور اللہ کہے گا کہ تم نے پس پشت میرے قرآن کو، نبی کے فرمان کو ڈال دیا، تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا. تو یہ قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے، قرآن کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے یہ معاشی تنگیاں ہمارے اوپر ہیں. قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی جو مالی معاملات ہیں اس کی جو ہے وہ منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. آج کیا ہوتا ہے، یہ جو بیلنس آؤٹ ہوا پڑا ہے کہ امیر امیر سے ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، یہ جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قرآن سے روگردانی ہے. اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے. اگر آج ہم اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیں تو ہماری معاشی تنگیاں، ہماری پریشانیاں ساریاں دور ہو جائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب